نہیں یقین آتا. اور میرے عزیزو پورے ورلڈ کپ کا میچ اپنی میموری میں بھروانے والوں, پورے مجرے ناچ گانے, اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی ایسا بیٹھا ہو, پوری واہیات ڈرامے بھروانے والوں, کبھی قرآن کے ترجمے کو بھی پورے قرآن کو صبح صبح سورہ رحمان پڑھو, اس کا ترجمہ سنو, صبح صبح سورہ بقرہ کا میرے عزیزو پہلا رکوع گھر میں پڑھو, صبح صبح سورہ بقرہ کا آخری رکوع گھر میں دکان پہ پڑھو. جہاں جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت آئے گی اللہ شیطان اور جنات اور اللہ تعالیٰ نحوست سے اس جگہ کو, اس کاروبار کو اللہ پاک اس نحوست سے اللہ اسے پاک فرمائے گا. لیکن ہائے میری بدنصیبی, ہائے میری بدنصیبی, میں کیا کروں, مجھے گانے کے بجانے یاد تو ہیں, مجھے گانا تو آتا ہے, اس امت کے 25 سال کے جوان کو قرآن کی تلاوت کرنا نہیں آتا. آج میرا عزیزو آخری بات آپ سے عرض کر کے دعا لے کے جا رہا ہوں, جاؤ اپنے گھر چلے جانا. اب تو آپ کے بچے سو گئے ہوں گے, اگر آپ کے بچے جاگ رہے ہوں آپ کی انگلی پکڑ کے ساتھ جائیں, انہیں سائیکل کی کاٹھی پہ آگے بٹھاؤ یا سٹینڈ پر میرے عزیزو پیچھے بٹھاؤ. اپنے بچوں کو کہنا مولوی صاحب کیوں رو رہا تھا بیٹے, مولوی صاحب رو رہا تھا, وجہ یہ کہ مولوی صاحب اس لیے رو رہا تھا, اللہ اکبر, مولوی صاحب اس لیے رو رہا تھا کہ مولوی صاحب نے کہا ابو جی اپنے 4 بیٹوں سے گھر میں جا کے پوچھنا کسی کا جنازہ پڑا, بیٹا کہے گا ہاں چاچے کا پڑا تھا, دادو ابا کو پڑا تھا, نانوں کا پڑا تھا. کہا بیٹے مولوی صاحب نے 4 تکبیر نماز جنازہ میں کہا تھا, پہلی تکبیر میں ثنا, دوسری میں درود شریف, تیسری میں دعا. میرے بچے وہ مجھے دعا سنا دے. اگر آپ کا بچہ جنازے والی دعا نہ سنا سکے تو تو نے مارکیٹ بنا کر بھی خدا کی قسم بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے. اگر تیرا میرا بچہ جنازے کی دعا نہ سنا سکے, ایمانداری سے بتا, جب آپ کا میرا بچہ جنازے کی دعا جنازے میں میرے لیے آپ کے لیے پڑھ نہ سکے, وہ مرنے کے بعد میری طرف سے صدقے خیرات کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا کیسے کرے گا؟ جب مجھے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنی نہیں آتی, جب مجھے میرے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنی نہیں آتی, بتاؤ کوئی میرے لیے تو میرے بچے میرے لیے تو, جن کے ہاتھوں کے اندر جو کرتوت ہم نے پکڑا رکھے ہیں, اے میری بچیوں میری بہنوں غور تو کرو, یہ بچیاں یہ بچے آپ کے میرے لیے مرنے کی دعا, مرنے کے بعد کوئی مغفرت کی دعا کریں گے. اور نہیں, اگلی نسل تو ماشاءاللہ ایسے تیار ہو رہی ہے جسے اپنے دادے پردادے کا نام ہی کوئی نہیں آتا ہے. اپنے گھروں کے اندر صحابہ کے نام رکھو. اللہ علماء اکرام بتائیں, یہ تو اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں. مولوی صاحب پہلا بیٹا ہو, میں کیا نام رکھوں؟ میں نے کہا غلام ابو بکر رکھ دے, ابو بکر رکھ دے, عمر رکھ دے, عثمان رکھ دے, علی رکھ دے, حسن رکھ دے. بیٹی پیدا ہو فاطمہ رکھ دے, زینب رکھ دے, رقیہ رکھ دے. اللہ تجھے دودھ پتر دے, اللہ تجھے کھیر پتر عطا فرمائے, تو کم سے کم اپنے ایک بیٹے کا نام معاویہ رکھ دے. رب اکبر کی قسم ہے مجھے نہیں پتا معاویہ کا شان کیا, مقام کیا, یہ خدا جانے, مصطفیٰ جانے. مجھے نہیں پتا ابوبکر عمر عثمان علی کا مقام کیا, لیکن اللہ کی قسم معاویہ وہ مقدروں والا, وہ معاویہ مقدروں والا جس کے گھر میں کالی کملی والا دولہا بن کے اس کی بہن کا ہاتھ لینے کے لیے آیا ہے. کون؟ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. رب اکبر کی قسم اللہ تھل جیسو سے ساری کائنات کو بھر دیا جائے, ساری دنیا کے کتب غوث ابدال ایک طرف ہو جائیں, حضرت معاویہ کی پیر کی جوتی کی جو جوتی کے نیچے ذرات ہے اس ذرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اور لوگوں 64 سال مربع میل پر حکمرانی کرنے کے بعد آج بھی کفر پر حاویہ بن کے گیا ہے. تب تو اہل سنت والجماعت ہر مجمع کے اندر اعلان کرتا ہے, نعرہ لگاتا ہے کہ کافروں پہ حاویہ, زور سے, کافروں پہ حاویہ, کافروں پہ حاویہ, کافروں پہ حاویہ. دونوں ہاتھ بلند کر کے کافروں پہ حاویہ, کافروں پہ حاویہ, کافروں پہ حاویہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اور کوئی 20 سال کا, کوئی 15 سال کا بیٹا ہے, اللہ جسے اولاد دے اور بیٹا دے اس کا نام معاویہ رکھے گا. کون نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ مبشر صاحب میرا بچہ محمد معاویہ 12 سال کا ہے, اس نے میرے کلیجے کا ٹکڑی کر کے رکھ دیے. 7 محرم کی بات ہے, 8 کی. میں نے واسو جانا تھا اور جنگ جانا تھا. عصر کی نماز کے بعد میرا بیٹا مدرسے سے پڑھ کے آیا اور کہنے لگا بابا, میں نے کہا جی, کہا وہ میرے دوست ہے نا تھوڑا سا خلاقی بولتا ہے, دعا کر اللہ اس کی زبان کی لوگ ختم فرمائے, کہہ دو آمین. کہنے لگا بابا, میں کہا وہ میں نے جو ہے نا اپنا نام اپنے دوستوں کو کہا کہ 9-10 محرم کو 2 دن مجھے معاویہ نہ کہنا. میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہ بابا وہ ہماری گلی سے نا وہ گزرتے ہیں نا وہ, اور ہماری گلی سے مجلس ہوتی ہے دائیں میں گزرتے ہیں, تو میرے دوست مجھے کھڑے ہو کے کہیں معاویہ, تو میری وجہ سے محمد کے معاویہ کوئی گالی نہ دے. میں نے کہا میرا کوئی اور نام لینا, مجھے معاویہ نہ کہنا کہ میرے نام کی وجہ سے نبی کے معاویہ پر انگلی نہ اٹھ جائے. میں نے کہا پترا اللہ کی قسم تیرا یہ جملہ میرے رب کو پسند آ گیا تو تیری ماں اور میرے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی ہو جائے گا.
اتنا میرے بچے کا ایمان. کہنے لگا میں نے کہا 2 دن مجھے معافیا نہ کہنا, میری وجہ سے ان کو کوئی گالی نہ دے دے میرے عزیز. یہ میرے بچے نے ٹی وی سے سیکھا, یہ میرے بچے نے موبائل سے سیکھا. اللہ کی قسم باپ کا کردار اچھا تو اولاد اس ڈگر پہ چل پڑی. آج کہتے ہیں او دیکھو اے میرا پتر لگتا ہے, اس کی حالت ہے یہ میرا پتر لگتا ہے. اگر وہ بیٹا باپ کو کہہ دے ابا جی او مولوی صاحب اس کی حالت دیکھو یہ کیسے میرا ابا لگتا ہے. باپ کے ہاتھ میں سگریٹ بیٹے کے ہاتھ میں آ گئی, باپ کے کمرے میں میرے عزیزو اللہ وہ ٹی وی کی سکرین بیٹے کے کمرے میں آ گئی. اگر باپ روزانہ قرآن پڑھ کے دکھاتا, خدا کی قسم بیٹا بھی غیرت کے ایمان کو سامنے رکھ کر قرآن کی تلاوت کرتا. اگر امی سر پر دوپٹہ رکھتی تو جرت نہیں تھی تیری میری بیٹی. اور لوگ کہتے ہیں لوگ ماں باپ جوانی میں بوڑھے کیوں ہو گئے. میں نے کہا جب 15-16 سال کی بچیاں ماں باپ کے سامنے ننگا سر کر کے آ گئی, اللہ اکبر غیرت کے جنازے نکل گئے. ماں باپ کی جوانی بچیوں کا ننگا سر دیکھ کر بڑھاپے میں تبدیل ہو گئی. امی کہتی کیا ہے دنیا کا چماٹ مارے ماموں کے اوپر, تجھے پتہ نہیں. بڑے بڑے پہلوانوں کو کھاڑے کے اندر بچھاڑنے والا آج بچی کے ننگے سر نے اسے بچھاڑ کے رکھ دیا ہے. حاجی نمازی میرے جیسے نمازیوں کی بیٹیوں نے ننگے سر کرنا شروع کر دیے تو اللہ جل شانہ نے رحمت والی نگاہ ہمارے سے ہٹا لی. مذمت کرو گارمنٹس کی دکان کی, ہوزری کی دکان کی. اور میری ماں میری بچیوں اللہ اکبر میری بہنوں میرے ویروں خبردار اپنے بچوں کے لیے چڈی والا لباس بغیر آستین والا لباس نہ لے کے آیا کرو. آج میرے عزیزوں اپنی حلال کی کمائی سے بغیر آستین چڈی والا لباس پہنتے ہو, یاد رکھ ابتدا تو نے کی ہے انتہا خدا کروائے گا. جب یہ تیری میری بچی 20 سال کے عمر میں اونچے لباس اور اونچا گلا اونچی شلوار پہن کے آئے گی, تیری میری پگڑی اور ٹوپی غیرت اور داڑھی کا جنازہ نکال کے رکھ دے گی.